حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اس سورہ نساء کی ایک آیت 23 نمبر آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان رشتوں کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح کرنا ایک مرد کے لیے حرام ہے، اور حرمت کی دو قسمیں ہیں۔ قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھنا اچھا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی قبلے کی طرف تھوکتا بھی ہے تو کل قیامت کے دن اس کا تھوک اس کے پیشانی پہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا پاخانے کے وقت میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنے سے، پیٹ کرنے سے بھی کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ قبلے کا ایک احترام ہوتا ہے، اس لیے ادب کریں۔ بھلے ہی ہمیں کسی اور کی عزت کرنا، قرآن کی عزت کریں، مسجد کا ادب کریں، قبلے کا احترام کریں۔ ادب جب تک انسان کے اندر ہوگا نا، اسے اللہ بہت کچھ نوازیں گے۔ ادب نہیں ہے تو چاہے کتنا بڑا علم والا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالمی کیوں نہ ہو، اور بہت سارے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ادب بہت ضروری ہے۔ خیر، تو حرمت کی دو قسمیں، یہ ایک حرمت دائمی اور ایک حرمت عارضی۔ دائمی کا مطلب ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ عورتیں۔ عارضی کا مطلب کسی ایک رکاوٹ کی وجہ سے وہ عورت حرام ہے، ورنہ فی نفسی وہ عورت کیا نہیں ہے؟ حرام نہیں ہے۔ اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے پہلی قسم یعنی دائمی طور پہ جو رشتے حرام ہیں مرد کے لیے، ان میں سے نسبی اعتبار سے، سسرالی رشتے کے اعتبار سے اور رضاعت کے اعتبار سے، تین اعتبار سے عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ مرد کے لیے حرام ہوتی ہیں۔ تو نسبی اعتبار سے کون سے رشتے حرام ہیں اس کا ذکر کل آپ نے سن لیا۔ شروع کے ٹکڑے میں وہی ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، بیٹیاں تم پر حرام ہے، بہنیں تم پر حرام ہے، پھوپھیاں حرام ہے، خالہ حرام ہے، بھانجیاں حرام ہے، بھتیجیاں حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نسبی اعتبار سے، اس کی ساری تفصیل آپ نے کل سن لی۔ اب دوسری قسم یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کی دوسری قسم وہ ہے رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے بعض رشتے کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے سب سے پہلے، فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، فرمایا تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کا تعلق بھی حرمت سے، حرمت علیکم، تم پر حرام ہے، امہاتکم اللاتی ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ دودھ پلانے والے عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ماں فرمایا۔ دودھ پلانے والی عورت کیا ہو جاتی ہے؟ دودھ پینے والے بچے کے لیے ماں بن جاتی ہے۔ تو ماں کی طرح ہے، جس طرح حقیقی ماں جس کے پیٹ سے تم آتے ہو وہ تمہارے لیے حرام ہے، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت بھی تمہارے لیے ماں سمان ہے، اس لیے ماں کی طرح وہ بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں دودھ شریک وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ایک حقیقی بہن جس ماں کے پیٹ سے ہی آیا، اسی ماں کے پیٹ سے کون بھی آئی؟ وہ بہن آئی۔ اس کا ذکر تو پچھلی آیت میں ہوا، پچھلے ٹکڑے میں ہوا۔ یہ کون سی بہن ہے؟ فرمایا رضائی بہن، جس عورت کا دودھ تم نے پیا ہے اسی عورت کا دودھ ایک عورت نے، ایک لڑکی، ایک بچی نے پیا ہے، تو وہ بچی تمہارے لیے کیا بن گئی؟
رضائی بہن بن گئی وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام۔ یہاں تو صرف دو رشتوں کا ذکر ہے، رضائی ماں اور رضائی بہن۔ رضائی بہن رضائی ماں سمجھ، تو رضائی ماں اور رضائی بہن دونوں کا ذکر ہے، باقی رشتوں کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے نسبی اعتبار سے اوپر آپ نے سنا نا، پھپھیاں، خالہ، بھتیجیاں، بھانجیاں وغیرہ کا ذکر ہے، اس میں صرف دو رشتوں کا ذکر ہے کہ رضائی ماں رضائی بہن تمہارے لیے حرام ہے، باقی جو رشتے ہیں اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ لیکن بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسبی اعتبار سے جو جو رشتے حرام ہیں وہ رضاعت اور دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہیں۔ سمجھ رہے؟ نسبی اعتبار سے کون سے رشتے حرام ہیں؟ نسبی اعتبار سے خالہ حرام ہے، پھپھی حرام ہے، بھانجی حرام ہے، بھتیجی حرام ہے۔ بالکل اسی طرح رضائی اعتبار سے بھی یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ رشتے حرام ہیں۔ یعنی جس عورت کا آدمی تو پیتا ہے، بچہ پی لیتا ہے اس کے بعد میں آدمی ہوتا ہے، تو جس عورت کا دودھ ایک بچہ پی لیتا ہے تو اس عورت کی بیٹی اس کے لیے رضائی بہن بن گئی، اس عورت کی بہن اس کے لیے رضائی خالہ بن گئی، اس عورت کا شوہر اس کے لیے رضائی باپ بن گیا، اور اس عورت کے شوہر کی بہن پھپھی بن گئی۔ سمجھ رہے؟ اس عورت کی نواسی جس کا اس نے دودھ پیا، نواسی اس کے لیے کیا بن گئی؟ بھانجی بن گئی۔ اس عورت کی پوتی اس کے لیے کیا بن گئی؟ بھتیجی بن گئی۔ سمجھ رہے؟ تو جس طرح نسبی اعتبار سے بھانجی حرام، بھتیجی حرام، خالہ حرام، پھپھی حرام، بالکل اسی طرح رضائی اعتبار سے بھی یہ سب رشتے کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ سمجھ رہے؟ اس ساری تفصیل آپ نے اس سے پہلے ماشاءاللہ اتوار کے دن ہمارے مسائل کا مذاکرہ ہوتا ہے تو اس میں آپ نے ساری تفصیلات سن لی ہے کہ کتنا دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہے ایک گھونٹ بھی اگر پی لیا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ ایک قطرہ پانی چلا بھی گیا تب بھی کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک قطرہ بھی اگر کسی نے 2 سال کی عمر کے اندر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے حساب سے 2.5 سال کے اندر بچے نے کیا کر لیا؟ کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت کیا بنتی ہے اس کے لیے؟ یورپ کنٹری میں، انگریزوں کے ممالک میں اس کا سب کیا کہتے ہیں احتیاط نہیں کرتے، وہاں تو بینکوں میں کیا ملتی ہیں، دکانوں میں بھی کیا ملتی ہے؟ عورتوں کے دودھ ملتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے اس عورت کو جس نے دودھ پلایا ہے، بڑا احترام ہے۔ ان کے اندر احترام نہیں ہے، اس میں حکمت ہے میرے بھائی، اس میں اخوت، بھائی چارگی، مساوات، مہربانی، یہ سارے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس عورت نے دودھ پلایا اس عورت کا احترام ماں کی طرح کرنا ہے، جس طرح اپنی حقیقی ماں کا احترام آدمی کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس عورت نے دودھ پلایا اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جس طرح حقیقی بہن کا آدمی احترام کرتا ہے، بہن کی عزت کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس عورت نے دودھ پلایا اس عورت کی بیٹی بھی اس کے لیے بہن سمان ہے، تو اس کے احترام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر غالباً، سمجھ رہے، جنگ سے فارغ ہوئے تو 2 عورتیں آئیں، اس میں سے ایک رضائی ماں تھی، ایک رضائی بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے عورت نے دودھ پلایا تھا، وہ جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کی بیٹی شیما، دونوں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی اپنی چادر مبارک بچھا کر کا استقبال کیا۔ صحابہ تعجب ہے، کون ہے اتنا بڑا اعزاز، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کون عورت ہے؟ کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس عورت نے مجھے دودھ پلایا ہے اور یہ میرے رضائی بہن ہے، یہ ہے اسلام۔ سمجھ رہے؟ تو یہ ماں سمان ہے۔ ہاں بس 2 چیز میں کہ جس طرح حقیقی ماں کا وراثت چلتا ہے بیٹے اور ماں میں، اس طرح رضائی ماں اور اس میں وراثت ایک نہیں چلتی۔ سمجھ رہے؟ نہیں، دودھ پلانے والی ماں ہے نا، ماں سمان بولتے، اس لیے مجھے بھی حصہ ملنا چاہیے بول کے جا کے کام دعویٰ کریں گا۔ وراثت میں کیا نہیں ملتی؟ سمجھ رہے؟ ماں کی طرح احترام کرے گی۔ اسی طرح حقیقی ماں اگر محتاج ہو تو اس کا خرچہ پانی کس کو سنبھالنا پڑتا ہے؟ بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے؟ بچوں کی ذمہ داری ہے۔ حقیقی ماں اگر محتاج ہو اسے گلی گلی کا بھکاری بنانا جائز نہیں ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر
اگر اللہ نہ کرے دودھ پلانے والی عورت اگر اس طرح محتاج ہو جائے تو اخلاق کے اعتبار سے آدمی ہر ایک انسان کا سپورٹ کرتا ہے، اس کی عزت مدد کرتا ہے، وہ الگ بات، لیکن شرعی طور پہ اس کے اوپر کیا نہیں ہے؟ جس طرح حقیقی ماں کا خرچہ برداشت کرنا ضروری ہے، اسی طرح رضائی ماں کا خرچہ برداشت کرنا ضروری نہیں. یہ ضروری نہیں شرعی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے تو کوئی بھی ہو، ارے کتا بھی اگر بھوکا ہو تو اسے بھی کھانا کھلانا پانی پلانے کا حکم ہمارا نہیں، اس کے ساتھ بھی مہربانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ اخلاق کی چیز ہے، شرعی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو بات سمجھے، تو وہ صرف دو رشتے یہاں ذکر ہے، لیکن یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسب اعتبار سے جو رشتے حرام، رضائی اعتبار سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہیں. حرام کا مطلب ان سے نکاح کرنا حرام ہے، تو پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. دودھ پلانے والی عورت معلوم ہوا تو پھر اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، تنہائی میں بیٹھ سکتا ہے اس کے ساتھ، اسے سفر میں لے کے جا سکتا ہے. اسی طرح اس کی جو بیٹی ہے وہ اس کے لیے بہن ہے، تو پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. تو جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے پردہ کرنا بھی ہاں فتنے کا خوف ہے تب تو بہو سے بھی پردہ کرنا ہے، فتنے کا خوف ہے ساس سے بھی پردہ کرنا ہے. فتنہ ایک الگ چیز ہے، فتنہ نہیں ہے. نارملی ماشاءاللہ زندگی گزاری جا رہی تو وہاں کی بات کر رہا ہوں. آج کل نارملی کوئی بھی نہیں رہیں گا اللہ ماشاءاللہ، پورے گھرانے فتنے کا شکار ہے. یہ ادھر کے ادھر کی سب چیزیں دیکھ کے دماغ خراب، دل خراب، روحانی اعتبار سے اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ اپنی بیٹی کو بھی اسی نظر سے دیکھتا. اللہ حفاظت فرمائے. بہو کو بھی اسی نظر سے دیکھتے، ساس کو بھی اسی نظر سے دیکھتے. غیروں کی بات نہیں، مسلمانوں میں افسوس ہوتا ہے. ساس اگر اپنے داماد کو اپنے چنگل میں پھنسانا چاہ رہی ہے، ساس اور سسر اگر اپنی بہو کو کیا کرنا چاہ رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. ایسا گھرانہ ہے تو اللہ وہ سب سے پردہ ہی کرنا ہے، سمجھ رہے. ورنہ جن کی فطرت صحیح ہے، جن کا دل اور دماغ صحیح ہے، اسلامی ہے، ان کے لیے بات ہے کہ پردہ کن سے ضروری ہے کن سے ضروری نہیں ہے. فتنہ ہے سب سے پردہ کرو. کیا بول تو یہ رضا اعتبار سے جو عورت حرام ہے اس کا ذکر ہوا. اب آئیے آگے مصاہرت، سسرالی رشتے. فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، نکاح کرنے کی وجہ سے کچھ رشتے کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہوتے ہیں. فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہ تیسری قسم ہے دائمی حرمت کی. تمہاری بیویوں کی مائیں حرام ہیں، تمہاری بیویوں کی مائیں حرام ہیں. یہاں پر بھی وہی اس طرح سے ماں حرام ہے بولتے ماں نہیں، ماں کی ماں، نانی، دادی سب حرام. بالکل اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں حرام ہیں. جیسے نکاح ایک عورت سے آدمی کرتا ہے، نکاح کرتے ہی اس کی ماں اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی صحبت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، رات گزارنا بھی ضروری نہیں ہے. جیسے نکاح کیا بارک اللہ لک و بارک علیک کا ہوتے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ سمجھ رہے، اس کی ماں بھی حرام ہو جاتی ہے، حرام. اور اس کی ماں کی ماں، ماں کی ماں، ماں کی ماں اوپر. تو وہ امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، جسے ہم ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں؟ ساسو ماں یا ساس بولتے ہیں. تو ساس کیا ہے؟ حرام. اور ساس حرام کب ہوتی ہے؟ جیسے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کی ماں فوراً حرام ہو جاتی ہے. اب اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرمت دائمہ، کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا. سمجھو کہ اپنی بیوی کو طلاق دیا، سمجھو چلو میں ساس سے نکاح کرتا ہوں، بیوی کو کبھی نہیں، کبھی نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. نہیں میں صحبت بھی نہیں کیا اپنے بیوی، صحبت کرو نکو کرو، تمہارا نکاح ہو گیا ہو گیا. اب وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ساس بن گئی، وہ ساس بن گئی، وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ماں سمان ہے، وہ حرام ہے. امہات النساء، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. فرمایا تمہاری سوتیلی بیٹیاں، ربیبہ کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو، اپنی بیٹی نہیں ہے، سوتیلی بیٹی ہے. سوتیلی بیٹی کا مطلب جس عورت سے نکاح کر رہا ہے، وہ نکاح کرنے جا رہا ہے، اس کی بیٹی، اس کی بیٹی نہیں ہوتا. نہیں گئی سر؟ ہاں، لیکن کبھی عورت کی شادی ہوتی ہے تو آلریڈی اس کے پاس ایک بچی ہوتی ہے پہلے شوہر کا،
تو فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ، ربیبہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور تمہاری ان عورتوں کی وہ بیٹیاں ہیں جن سے تم نے دخول کیا ہے، تو فرمایا یہ سوتیلی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں، غور کرنا۔ ایک چیز ہے تمہاری زیر پرورش، تمہاری پرورش میں ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں پرورش میں نہیں ہو تو پھر جائز ہے۔ یاد رکھنا، پرورش میں ہو تب بھی سوتیلی بیٹی کیا ہے؟ حرام ہے۔ پرورش میں نہ ہو تب بھی سوتیلی بیٹی حرام ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک عورت سے آدمی نکاح کرتا ہے، اس کو اتفاق سے ایک پہلے شوہر سے بیٹی ہے، اب یہ نکاح کر کے لایا، یہ بولتا ہے میں صرف تیرے کو قبول کرتا ہوں، بائی ون گیٹ ون فری، میرے کو نہیں چاہیے، میرے کو صرف تو چاہیے، تیری بیٹی تیری ماں کے پاس نہیں تو تیرے باپ کے پاس کہیں بھی رہنے دو، میرے کو صرف تو چاہیے۔ سمجھ رہے؟ اب یہ اس کے زیر پرورش نہیں ہے، لیکن کہاں رہتی ہے وہ؟ تو زیر پرورش ہو نہ ہو تب بھی سوتیلی بیٹی اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ پھر یہ زیر پرورش کا ذکر کیوں کیا قرآن کریم نے؟ ہاں یہ پوائنٹ کی بات ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اسے اللہ تبارک اس لیے بیان کیا، دیکھو ایک شریف انسان کی یہ کبھی بھی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ماں اور بیٹی کو جدا کرے۔ جب تم شادی کر رہے ہو ایک عورت سے تو اس کی بیٹی تمہارے لیے بوجھ کیسے بن گئی؟ اسے بوجھ نہ سمجھو، جس طرح تم اپنے اس عورت کو اپنی بیوی بنا رہے ہو تو اس کو اپنی بیٹی بنا کر کے گھر میں لاؤ اور اس کی پرورش کرو۔ اشارہ سمجھ رہے؟ ورنہ زیر پرورش ہو نہ ہو تب بھی وہ سوتیلی بیٹی اس کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز، سمجھ رہے؟ اب ایک اور بات ہے، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جن عورتوں سے تم نے دخول کیا وہ سوتیلی بیٹی تمہارے لیے حرام ہے، سمجھ رہے؟ سمجھو کہ کسی عورت سے نکاح کرنے یہ جا رہا ہے، اس کی سوتیلی بیٹی ہے، ادھر نکاح ہوا لیکن مجامعات سے پہلے، صحبت سے پہلے کیا کر دیا؟ طلاق دے دیا، نہیں میرے کو نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس کے بعد اس نے بیٹی کو دیکھا، نہیں تو اس سے اچھی ہے، میرے کو یہ نہیں، میرے کو یہ چاہیے بول کر کے صحبت سے پہلے ہی نکاح کینسل، دوسرا نکاح کس سے؟ بیٹی سے۔ ایسا ہوا تو بھائی میں فرض کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، مسئلے بتا رہا ہوں، مسئلہ تو پھر اب اس عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، بیٹی سے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے دخول کی شرط ہے، دخول ہوا تو پھر کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ دخول ہونے سے پہلے نیت چینج ہو گئی، طلاق دے دیا، زمانے کے بعد، ایک دن کے بعد، ایک مہینے کے بعد میں بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ یہ نہیں بول سکتے نہیں تم اس کی ماں سے پہلے کیا کرتی ہے، نکاح کر دیا، نکاح کیا تھا برابر بھائی میں، لیکن صحبت سے پہلے کیا کر دیا، تنہائی سے پہلے میں نے اس کو طلاق دے دیا ہے۔ قرآن میں ہے دخلتم بہن، دخول کیے اس عورت کی بیٹی، سوتیلی بیٹی، وہ حرام ہے، اسے یاد رکھنا، سمجھ رہے؟ ایسا کرو بول کے نہیں بتا رہا ہوں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تو تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے زیر پرورش ہیں، اور تمہاری ان بیویوں کی وہ بیٹیاں ہیں جن سے تم نے دخول کیا، تو ایسی سوتیلی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو یہاں پر بھی بیٹی بول کر خالی بیٹی نہیں، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی یہ بھی سب حرام ہے، سمجھ رہے؟ ہاں خالی بیٹی بولے سنا، بیٹی کی بیٹی جائز ہے بول کر کہا تو پھر اور نیچے جائیں گے، نہیں، سب حرام ہے۔ سوتیلی بیٹی حرام ہے تو اس کی بیٹی بھی حرام ہے۔ سوتیلی بیٹی جائز ہے، کب دخول نہیں ہوا تو جائز ہے، تو پھر اس کی بیٹی بھی جائز، ٹھیک ہے؟ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے ان عورتوں سے دخول نہیں کیا، مجامعت نہیں کی، صحبت نہیں کی، تو پھر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے ان کی سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنے، سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنے سے کوئی تمہارا گناہ نہیں، سمجھ رہے؟ دخول نہیں کیا تو، دخول کیا تو حرام۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یہ تو کس کی بات ہوئی؟ یہ سسرالی رشتہ ہے، ساس ہے، اسی طرح بیوی کی بیٹی ہے، اب آگے بہو کا ذکر ہے، یہ بھی سسرالی نہیں سمجھا، نسبی اعتبار سے نہیں، بہو یہ بھی نکاح کرنے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ،
اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں یہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں. تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں، سلبی بولے تو سلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، سمجھ رہے؟ یعنی تمہارے نطفے سے جو بچہ ہوا نا بیٹا، وہ بیٹے کی بیوی، یعنی حقیقی بیٹا جی، سمجھ رہے؟ یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے. حقیقی بیٹے کی بیویاں کیا ہے تمہارے لیے؟ حرام ہے. وہ بہو ہے، بہو حرام ہے، سمجھ رہے؟ جیسے ہی کسی لڑکے نے ایک عورت سے نکاح کیا، ادھر اس لڑکے کے باپ کے لیے وہ کیا بن گئی؟ بہو بن گئی، حرام ہے. یہاں دخول کرنا بھی ضروری نہیں، دخول سے پہلے طلاق دے دیا، ہو گیا، نکاح ہوتے ہی اس کے لیے کیا بن گئی؟ وہ بہو بن گئی، بس حرام ہمیشہ کے لیے. نہیں میں دخول نہیں کیا، چلو میں اس سے نہ، کیا ہو گیا؟ نیت چینج ہو گئی، بیٹا تو طلاق دے، مجھے پسند آ لگے، تو چھوڑ، میں کرنا چاہتا ہوں اس سے نکاح. نکاح ہو گیا، اب حرام ہمیشہ کے لیے، سمجھ رہے؟ حرام ہو گیا. لیکن کیا فرمایا؟ سلبی بیٹوں کی، سلبی حقیقی بیٹوں کی. اس سے مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہارا منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں، منہ بولا لے پالک بیٹا ہے، تو پھر اس کی بیوی تمہارے لیے بہو نہیں بنتی، اس کی بیوی سے تم نکاح کر سکتے ہو طلاق اگر دیا ہے تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگوں میں لے پالک بیٹے کو بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک جو بیٹے تھے حضرت زید، ان کو سب لوگ زید بن محمد، زید بن محمد، زید بن محمد بولتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ہمارے محمد کا بیٹا، محمد کا بیٹا بول کر کے ایک دم مشہور. انہوں نے نکاح کیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے. دونوں کی زمینیں دونوں نے طلاق دیا، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نکاح کیا، آسمان سے. یہاں جو ہم نکاح کرتے ہیں نا، باقی رسول اللہ نے جو نکاح کیے نا، وہ سب جیسا قانون تھا اس حساب سے نکاح کیا. لیکن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نکاح کر دیا، زوجنا کہا. اس لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی سب عورتوں پر فخریہ طور پہ، اللہ کا شکر ہے تم میں میرا ایک امتیاز ہے کہ میرا نکاح ہے نا اللہ نے کیا، تمہارا نکاح تو زمین میں ہوا، میرا نکاح آسمان میں ہوا بول کر کے فخر کیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے نکاح کر کے بتایا کہ یہ جو کیا معاف کرنا، لے پالک جو بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. جب وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کی بیوی بھی بہو نہیں بنتی. تو اس کی عورت سے طلاق دینے کے بعد میں نکاح کرنا، بہو سے نکاح کرنا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ ہمیشہ کے لیے وہ اس ذہنیت کو، بدعقیدگی کو ختم کر دیا. قیامت تک کے لیے بات رکھ دی کہ لے پالک بیٹا کبھی بھی بیٹا نہیں بنتا، سمجھ رہے؟ اس کا جو باپ ہوتا ہے اسی کی طرف نسبت کر کے بولنا پڑتا ہے اس کو. نہیں میں پالنے کا ہے اس لیے اپنے نام کی طرف نسبت کرنا نہیں. اس کے بعد زید ابن محمد بولنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، منع کیا اللہ تعالیٰ نے. نہ، کون اس کا باپ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہے اس کا؟ نہیں نا. تو پھر کیوں بلاتے ہو؟ اس کا جو حقیقی باپ ہے اس کی طرف نسبت کر کے اس کو بلاؤ، سمجھ رہے؟ گناہ ہے، یہ گناہ ہے کہ کسی اور مرد کی طرف نسبت کر کے باپ بنا کر کے پیش کرنا. آپ کا باپ کا نام، اب میرے باپ کا نام شیخ عبد القادر، اگر میں بولا ریاض الحق بن لیاقت احمد، غلط ہو گیا، گناہ ہے. میرا باپ لیاقت احمد نہیں ہے، میرا باپ کون ہے؟ عبد القادر ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہ ایسا مت بلاؤ. خیر، تو یہاں سلبی بیٹوں سے وہی لے پالک بیٹوں کی بیویاں حلال ہیں، سلبی بیٹوں کی بیویاں کیا ہیں؟ حرام ہیں، وہ بہو بنتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم بہت ہو گیا لیکن پھر بھی ابھی تھوڑا سا باقی ہے. آج حدیث کو رکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اب ایک بات رہ گئی، میں نے کیا کہا تھا؟ حرمت کی دو قسمیں. ایک ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، حرام ہمیشہ کے لیے جو عورتیں حرام ہیں ان کا ذکر ہو گیا، نسب کے اعتبار سے بھی، سسرالی رشتے کے اعتبار سے بھی، اور پھر رضاعت اور دودھ پلانے کی وجہ سے بھی. اب کون سی چیز باقی رہ گئی؟ جو وقتی طور پر، عارضی طور پر، ٹیمپرری جو عورتیں حرام ہوتی ہیں ان کا ذکر ہے. فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، سمجھ رہے؟
دو بہنوں کو حقیقی جو بہنیں ہیں نا، حقیقی اللاتي اخیاتی، ایسے دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ ہمارے اسلام میں 4 نکاح کر سکتا ہے انسان، کتنے کر سکتے ہیں؟ اب وہ 4 کے چکر میں اس نے کیا کیا، ایک ہی جگہ دونوں حقیقی بہنوں کو جائز نہیں ہے، کسی ایک سے کر سکتے ہو، دوسرے سے، دونوں میں سے کسی ایک سے کر سکتے، دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، سمجھ رہے؟ تو میں یہ عارضی کیوں بولا؟ سمجھو کہ ایک کو طلاق دیا، پھر اس کے بعد اس کی بہن سے اگر کرنا چاہے سالی سے کر سکتا ہے، کرو بول کے بولو نہیں بھائی، میں بتا رہا ہوں یہ جو حرمت ہے نا جمع کرنے کی، یہ عارضی طور پر ہے، اس عورت سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اس کی بہن کی وجہ سے حرام ہے کہ بہن چونکہ آلریڈی اس کے نکاح میں ہے تو پھر اس کی اور بہن سے نکاح یہ نہیں کر سکتا، پھر ابھی کیا کرنے کا؟ پھر طلاق دینے کا، میں طلاق دیو بولنے کا نہیں، طلاق دینے کے بعد ہونا تو کر سکتے ہیں، ایسا ہے۔ یہ آپ بہنوں کا ذکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں صرف بہن، ایسے محرم 2 رشتہ داروں کو جمع کرنا حرام ہے، جن کا آپس میں رشتہ داری محرم رشتہ داری ہو، ایسی 2 عورتوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے۔ جس طرح 2 حقیقی بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے نکاح میں، اسی طرح 2 ایسے عورتوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے جن میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو دوسری اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، جیسے خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی، ایسی 2 عورتوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، نہیں سمجھے؟ خالہ بھانجی، خالہ بھانجی کا مطلب اگر خالہ کو مرد فرض کرو تو اس کے لیے بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے، بھانجی کو مرد فرض کرو تو خالہ سے نکاح کرنا حرام ہے، پھپھی بھتیجی، پھپھی کو مرد فرض کرو تو بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے، بھتیجی کو مرد فرض کرو پھپھی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ایسی 2 عورتیں جن کا آپس میں اس طرح کا رشتہ ہو، ایسی 2 عورتوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نئے مسلمان ہوتے تھے نا تو ظاہر سی بات ہے ان کو کچھ معلوم نہیں تھا بیچاروں کو، یہ تو بعد میں نازل ہوئی۔ تو بعض صحابہ کے زندگی میں مطلب نکاح میں 2 عورتیں اس طرح کی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایک کو کیا کر دو، طلاق دے دو، الگ کر دو۔ بعد میں صحابی نے کیا کیا، کسی کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں نکاح میں، نہیں صرف 4 رکھ سکتے، باقی 6 کو کیا کر دو، طلاق دے دو، الگ کر دو، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اس نے فرمایا الا ما قد سلف، مگر ہاں جو کچھ پہلے ہو چکا، یعنی پہلے جو گناہ ہوا تم سے اللہ معاف کرے گا، اب آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں اب اگر کسی نے پہلے نکاح کیا ہوا جو جمع ہوا ہے، اب 2 عورتیں کسی کے نکاح میں تھیں تو چلے گا نہیں کہ پہلے نکاح ہوا سنا، نہ، جو گناہ ہوا وہ معاف ہے۔ اب جو رشتے جو ہیں نا جو حرام ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس لیے کیا کیا جائے گا، ایک کو الگ کیا جائے گا۔ کسی نے ماں سے نکاح کیا ہوا ہے جدا کر دیا جائے گا، کسی نے بھاؤ سے نکاح کیا ہوا ہے جدا کر دیا جائے گا۔ جو گناہ پہلے تم نے کیا اللہ معاف کرے گا، لیکن اب اس کو باقی نہیں رکھنے کا، اس گناہ کو، الا ما قد سلف کا یہ مطلب ہے۔ تو مگر ہاں جو پہلے ہو چکا جو گناہ ہے اللہ معاف کرے گا، کیوں؟ ان اللہ کان غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں، وہ گناہوں کو کیا کرتا ہے، پہلے کیا تم نے کیا ہوا، شریعت کا علم نہیں تھا، اللہ کا حکم کیا تھا معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے، لا علم میں تم نے کر دیا، اللہ معاف کرے گا، آئندہ اب نہیں کرنے کا۔ اب آلریڈی کسی کے نکاح میں اس طرح کے حرام رشتے موجود ہوں تو ان کو کیا کر دو، اپنے گھر سے باہر کر دو، الگ کر دو، حرام رشتوں کے ساتھ زندگی مت گزارو۔ تو یہ ان عورتوں کا ذکر ہوا جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کیا بولتے آپ، اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا ڈیٹیل ہم کو بتا رہے ہیں، کون سے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کو دین اسلام پر جینے، دین اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کے ایک ایک حکم کی حکمت اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے، اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر سنت پر فرمائے، آمین آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔